پیارے بچوں، آمیش نواز پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی کہانی لے کر۔ یہ تب کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، قریب 8 یا 9 سال کا، اور اس وقت ہم اسنیول جوکر انڈیا کے ایک شہر ہے تو میری فیملی کرائے میں رہا کرتی تھی۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ایک امرود کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اور چونکہ ہمارے والد محترم کافی سخت مزاج تھے اس لیے ہم اکثر ان سے چھپ کر امرود توڑتے تھے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو پھر ہماری پٹائی پکی تھی۔ کیونکہ امرود کا پیڑ چھت سے قریب ہوتا تھا تو اکثر میں رات میں امرود توڑتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لائٹ چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے امرود پر ہاتھ صاف کیا جائے، مگر میں جیسے ہی پیڑ کے قریب پہنچا مجھے کوئی سفید لباس پہنے کوئی امرود کی ڈالی زور زور سے ہلا دیا، جیسے کوئی امرود نیچے گرنے کا منتظر ہو۔ عموماً میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اسی لیے میں چپ چاپ نیچے چلا آیا۔ نیچے آنے کے بعد رات بھر میں مجھے بخار ہو گیا۔ ہر روز خواب میں ایک آدمی مجھے امرود کی ٹوکری دے رہا ہوتا۔ میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ بخار کبھی رہتا کبھی چلا جاتا۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے والد محترم عامل ہیں۔ ہمارے گھر میں بے شمار کتابیں ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ خیر، میں نے خواب کا ذکر اپنی والدہ محترمہ سے کیا۔ پہلے تو وہ میرے خواب کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر میری حالت دیکھنے کے بعد ان کو ساری باتیں بتائیں۔ اب جیسے ہی یہ باتیں ابو کو پتہ چلیں، ابو کچھ پڑھ کر دم کیا اور پھر جمعرات کو ایک نیوی بلو رنگ کا دھاگا منگوایا اور میرا سر سے لے کر پیر تک ناپ لیا اور پتہ نہیں کتنی بار اس کا طے بنایا۔ پھر اس پر کوئی دعا پڑی اور پھر مجھے ہاتھ میں اس دھاگے کو رکھنے کا حکم دیا، وہ بھی ہاتھ بن کر کے۔ پھر میرا دوبارہ ناپ لیا تو دھاگا چھوٹا ہو گیا۔ ابو نے غصے میں پوچھا تو میں نے ڈر کر امرود والی بات بتا دی۔ ابو بنا بولے 1 ہفتے بعد گھر خالی کر دیے اور ہم لوگ نئے گھر میں آ گئے، اور اس کے بعد جتنے بھی کرائے کے گھر پر لیے اس میں کبھی پیڑ دیکھا نصیب ہی نہ ہوا۔ تو حضرات بتائیں ابو نے ایسا کیا ہوگا، اور خالی گھر ہونے کے بعد مجھے پھر ویسا کبھی خواب نہیں